آپ ان کی ہسٹری دیکھ لیں، ان کا پورا کانٹیکسٹ دیکھ لیں۔ پہلے انہوں نے 9 مئی کیا، اپنے ہی اداروں پہ حملہ کیا، اپنے ہی شہداء کے جو یادگاریں تھیں ان کو مسمار کیا۔ یہ وہی جماعت ہے جو اپنے ہی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پہ بھی ہر وقت بولتی رہتی ہے۔ ریاست مخالف بیانیہ ان کا بہت اس وقت تک ہم سب جانتے ہیں کہ چل رہا ہوتا ہے، اور پھر بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا جس میں ہماری پاک افواج نے شہادتیں دے کے پاکستان کی حفاظت کی، پاکستان کے عوام کی حفاظت کی، اور آج یہ انہی اداروں کے خلاف پھر سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اسی بھارت جو کہ پاکستان کا آج بھی دشمن ہے، کل بھی دشمن تھا اور دشمن رہے گا، اعلانیہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ آپریشن ختم نہیں ہوا، اسی بھارت کے میڈیا کو یہ انٹرویو دیتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں اور پاکستان کے عوام کو سوچنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کا آخر ایجنڈا ہے کیا، اور یہ کیوں ہر وقت ریاست کے خلاف اور اپنے ملک کے خلاف ہی چلتے ہیں۔ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور افغانستان جو ہے وہ ایک پراکسی بنا ہوا ہے اس وقت بھارت کی، اور اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف اس کے بعد اور مسلم ممالک کے خلاف وہ استعمال کر رہے ہیں اور مسلمانوں کا قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ کس قسم کا مذہب ہو سکتا ہے؟ یہ تو کوئی بھی مذہب نہیں سکھاتا۔ میں سمجھتی ہوں کہ افغانستان کے اندر اس وقت جو طالبان رجیم ہے وہ بھارت کی پراکسی بنی ہوئی ہے، اور یہ بات اب تمام دنیا کے اوپر واضح ہو رہی ہے، اور یو ایس کو جو ہے اس کو بھی یہ واضح ہو گیا ہے، امریکہ کو بھی واضح ہو گیا ہے کہ کون جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشنز کرتا ہے، کون دہشت گردی کر رہے ہیں، کون دنیا میں دہشت گردی کو پھیلا رہے ہیں۔ اور پاکستان کا بیانیہ الحمدللہ اس وقت انٹرنیشنلی لوگوں نے سچ مانا ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ ہمیں دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا، سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہوا ہے دہشت گردی، سب سے زیادہ ہم نے جان اور مال کی قربانی دی ہے اس دہشت گردی کے خلاف، اور ہم نے افغانستان میں اپنے بھائی بہن سمجھ کے افغانستان کے عوام کو آج بھی ہم بہن بھائی مانتے ہیں، لیکن ان کو ہم نے کتنی دیر اپنے ملک میں رکھا، اپنا سمجھ کے رکھا، لیکن آج یہ طالبان رجیم جو ہے یہ اسی پاکستان کے خلاف دہشت گردی کر رہی ہیں، دہشت گردی میں حصہ ڈال رہی ہیں۔ تو یہ اب پاکستان اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا، پاکستان کی افواج اس چیز کو برداشت نہیں کریں گی، پاکستان کی عوام بھی اس چیز کو برداشت نہیں کریں گی۔ دیکھیے، اس کے باوجود کہ میاں محمد نواز شریف نے جب حکومت سنبھالی، پاکستان مسلم لیگ نون نے جب حکومت سنبھالی، چاہے وہ وفاق میں ہو یا صوبے میں ہو، تو پاکستان ایک بہت مشکل وقت میں سے گزر رہا تھا۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستان کو تقریباً ڈیفالٹ کے دہانے پہ لے آئے تھے، اور پوری دنیا کو، ایون جو عمران خان ہیں انہوں نے ناراض کر دیا تھا، ہمارے دوست ممالک کو بھی۔ لیکن دن رات محنت کر کے میاں محمد، شہباز شریف اور ان کی کابینہ نے پاکستان کو، ملک کو دوبارہ صحیح سمت پہ گامزن کیا۔ معاشی طور پہ آپ دیکھ لیں، مہنگائی دیکھ لیں، آپ انفلیشن دیکھ لیں، انفلیشن ریٹ کہاں تھا اور وہاں وہ کہاں چلا گیا، پالیسی ریٹ 22% سے سنگل ڈیجٹ میں آ گیا۔ اس کے بعد تمام جتنے بھی کاروبار ہیں زندگی کے، اس میں مریم نواز شریف صاحبہ نے تمام لوگوں کے لیے، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، کسانوں کے لیے، مزدوروں کے لیے انہوں نے کارڈز بھی بنائے، انہوں نے سہولتیں بھی بنائیں، انہوں نے ہر چیز کے اوپر توجہ بھی دی۔ تو الحمدللہ اب جو انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی پاکستان کی ریٹنگ کو بہتر کیا ہے۔ پاکستان میں انشاءاللہ تعالی اب لوگ انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ ایف ڈی آئی بھی لے کے آئیں، تو انشاءاللہ پاکستان صحیح سمت پہ گامزن ہے، اور جلد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ترقی کی راہوں پہ گامزن